زنا، بد اخلاقی اور نہ جانے کیا کیا جرم نہیں پائے جاتے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر جرم وہاں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سماج، اس سوسائٹی کو سدھارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، اپنی بیوی کے پاس میں آئے اور کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نا، پریشان نہ ہوئیے، واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ایک عورت کا یہ دور ہے اپنے گھر کے اندر، ایک عورت کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے اندر کہ اس کے شوہر کے اوپر کیسے بھی حالات ہوں، اس کے شوہر کے ساتھ کیسے بھی سچویشنز آ جائیں، اس کو دلاسا دے۔ یہ نہیں کہ جب وہ گھر کے اندر آئے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اتنا دیر کرتی ہے، اتنا دیر کرتی ہے۔ ایسی عورت گھر کے لیے عذاب ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دلاسا دے، یہ بیچارہ پریشان ہے، پورے دن کا تھکا ہارا گھر کے اندر آیا ہے، کوئی ادھار مانگ رہا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، کام دھندا اچھا نہیں چل رہا ہے، اس کو دلاسا دینا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، چل جائے کہ اس کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں اس کی ہمت کو توڑ دیتی ہیں اور اس کو اور پریشان کرتی ہیں اور ٹارچر کرتی ہیں، بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہاں ایک عورت کا مقام ہے، یہاں ایک عورت کا بہت بہترین دور ہے سماج کو سدھارنے میں، اپنے گھر کی اصلاح میں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت خدیجہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے جو اولادیں ہوئی انہی سے ہوئی، ایک مانیہ قبطیہ سے بھی ہوئی، ابراہیم، لیکن ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی ذمہ داریوں کو اور ان کی وفاداریوں کو یاد کر کے بہت زیادہ آبدیدہ ہو جاتے تھے، خوب یاد کرتے تھے۔ جب یاد آتی تھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے خدیجہ میرے اس وقت کی ساتھی ہے جب لوگوں نے مجھے مارا، لوگوں نے مجھے پیٹا، لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اس وقت کی خدیجہ میرے ساتھی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہم ساری عورتوں کو، جو ہماری عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری عورتوں کو حضرت خدیجہ جیسی بیوی بنائے تاکہ ایک شوہر کے وہ کام آ سکے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، عورت کا بھی بہت بڑا اہم کردار ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ماحول کو بدلنے میں، جہاں شرک بالکل چرم کے اوپر ہے، بدعات اپنے پورے طور کے اوپر شد و مد کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، بد اخلاقی عام ہو چکی ہے، نہ جانے کتنے گناہ اس سماج کے اندر پنپ رہے ہیں، کتنے فتنے اس سماج کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ ہے اولاد کی تربیت کا۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کا۔ اللہ کی قسم، ایسا وقت آنے والا ہے جب لوگوں کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کون باپ ہے، کون ماں ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کون رشتہ دار ہے، کون چچا ہے، کون پھوپھا ہے، کون ماموں ہے، کون خالو ہے، لوگ پہچانیں گے نہیں۔ یہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ پہچاننے سے مراد یہ نہیں کہ میرا باپ ہے، اس کی قدر نہیں جانیں گے، اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس کی کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنا ادب اس کا کرنا چاہیے، آج کل کی اولاد یہ نہیں جانیں گے۔ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کے باپ کا جو مقام ہے اس کو اپنے بچوں کو بتائیں، ان کی تعلیم، ان کو تعلیم دے اچھی۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے عورت کو ایک ہتھیار سے لیس ہونا پڑے گا، علم کے ہتھیار سے۔ جب تک وہ علم والی نہیں ہوگی، تعلیم والی نہیں ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ اچھے علم والی نہیں ہوگی، اچھے اخلاق والی نہیں ہوگی، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ اس لیے عورت کی ذمہ داری ہے جو خود اس کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے آج کل ہم بہانہ بنا سکتے ہیں کہ عورتوں کے لیے دینی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا کوئی موقع نہیں ہے ان کے پاس میں، یا کوئی مجال نہیں ہے ان کے پاس میں۔ اللہ کی بندو،
سے تم دنیا کی ساری چیزیں اس موبائل سے دیکھ کر کے سیکھتی ہوں. کھانا کیسے بنایا جائے سیکھ لیتی ہوں, کپڑا کیسے پریس کیا جائے سیکھ لیتی ہوں, کیا کرنا ہے سب کچھ موجود ہے سیکھ لیتی ہوں. اسی طریقے سے اس کے اندر اچھے علماء کرام کے دروس بھی آتے ہیں, درس آتے ہیں, بیانات آتے ہیں, تقریریں آتی ہیں, خطبے آتے ہیں, لیکچرز آتے ہیں. آپ ان کو سنیں, ان سے جو اچھی باتیں ملتی ہیں ان کو فالو کریں اپنے گھر کے اندر. اللہ کی قسم, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کہ آپ گھر کی ملکہ ہیں. بچوں کی پرورش بچپن میں آپ کی ذمہ داری ہے, اور بچپن کے اندر جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے, جو بچپن کے اندر بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے, جو ادب, جو احترام, جو اخلاق آپ بچپن میں بچوں کو دیں گی, مرتے دم تک ان کے یہاں یہ اخلاق پائے جاتے رہیں گے. یہ ادب, یہ اخلاق, یہ تعلیم, یہ تربیت آخری دم تک, بڑھاپے تک ان کا ساتھ دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں جو انسان کو سکھا دیا جاتا ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے آخری وقت تک. اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے اے میری ماں اور بہنوں کہ تم ان بچوں کی اچھی طریقے سے رعایت کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو, جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ بچے جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں, جہنم ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے. یہ ننھے سے پیارے سے یہ بیچارے معصوم سے بچے جہنم ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اے میری ماں اور بہنوں کہ ان بچوں کو اس جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو جنت کی طرف لے جاؤ. یہ تمہارے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے؟ نہیں, مردوں سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فتنہ کہا ہے, اور عورتوں میں جو برائیاں ہیں سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر, گھروں کے اندر, وہ برائیاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. غیبت, چغلی اور یہ سب چیزیں, جھوٹ اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میرے بھائی بزرگ اور ساتھی, اس لیے ہر عورت کی یہ ذمہ داری ہے. ہر عورت اپنے آپ میں ایک اللہ کی طرف, اس کے دین کی طرف بلانے والی داعیہ ہے. صرف علماء کرام کا یہ کام نہیں ہے. ہم لوگ نہیں جا سکتے عورتوں کے بعد مسائل کے اندر, اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہم لوگ. یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی اصلاح کرے. وہ کس طریقے سے اصلاح کرتی ہے وہ جان سکتی ہے. مثال دوں میں بھی آپ کو, ہم ہر معاملے میں داخل نہیں ہو سکتے عورتوں کے. ہم کسی عورت کو دیکھیں گے پردہ ہے, ہماری عورت پردے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. ہم کسی ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹیشن پر یا کسی محفل کے اندر ہیں جہاں عورتیں میں پردہ ہیں. اب اس عورت کی ذمہ داری ہے, اس عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے پاس میں جائے, اپنی سہیلیوں کے پاس میں جائے, ان کو اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا کرے, اور اس کا بھیانک انجام بے پردگی کا اللہ نے کیا رکھا ہے ان کے سامنے لا کر کے بیان کرے کہ یہ میری پیاری بہن, کیا تم جانتی نہیں اسلام سے پہلے ہم کیا تھی؟ اللہ نے ہمیں اسلام دیا, اللہ نے ہمیں پردہ دیا جس کے اندر ہماری پاک دامنی ہے, ہماری طہارت ہے, ہمارے جسم کی حفاظت ہے. اللہ نے یہ ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے, اس کی رحمت, اس کا کرم ہمارے اوپر ہے کہ اللہ نے ہمیں پردے جیسی نعمت دی, پردے جیسی نعمت دی. اے اللہ کی بندی, اگر تم نے پردہ نہیں کیا, اے اللہ کی بندیوں اگر تم نے پردہ نہیں کیا آج, تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. جنت میں تم کبھی نہیں جا سکتے, جبکہ جنت کی خوشبو فنا ہونا جگہ سے آتی ہے. قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. ایک وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کپڑا نہیں پہنے ہوئے, ننگی, مائلات, اپنی اداؤں سے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. اٹریکشن, ان کا اٹریکٹ کرنے کا انداز الگ ہے, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا انداز الگ ہے. خوشبو لگاتی ہیں, داڑھی لگاتی ہیں, پاؤڈر لگاتی ہیں, اپنے شوہر کے سامنے
جو حقدار ہیں ان سب چیزوں کا کچھ نہیں کرتی ہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بالکل ہیروئن بن کر کے ان کے سامنے جاتی ہے۔ اے میری پیاری بہن، اگر تم نے یہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا تو کل جہنم کی آگ کے لیے تیار ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی اصلاح کرے، جہاں دیکھیں برائی کو، جہاں دیکھیں کہ یہ سماج میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر بن سکتا ہے، کینسر بن سکتا ہے سماج کے لیے، اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک مرد دائی ہے، ہم میں سے ہر ایک عورت اپنے آپ کے اندر اسلام کی مبلغہ ہے، داعیہ ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہے۔ کیا اس اسلام کے لیے، اللہ کے اس دین کے لیے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، جو اللہ نے تم لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، کیا ہم اتنے سے الفاظ اپنی بہنوں سے نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا، تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ دیکھیں سماج اور معاشرے کے اندر کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی سوائے عید کے دن کے۔ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جن کو عید کی نماز بھی نصیب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں کے یہاں عیدگاہ جانا منع ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا منع ہے، مسجد وہ نہیں پڑھتی ہے نمازیں۔ ان کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ سب سے پہلے تم مرے گی تو تجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے جب تم قبر سے اٹھے گی تو تجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہے تو تیرے سارے کے سارے نماز صحیح ہیں، اگر نماز خراب ہے تو تیری سارے کی ساری نیکیاں سب کی سب برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی بندی کو ڈرایا جائے، تیری یہ ذمہ داری ہے اے میری بہن، تیری یہ ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سماج کو سدھارنے کے لیے۔ تو اگر مدرسہ ہے، ٹیچر ہے، اپنی سہیلیوں کے بیچ میں وہاں اسٹاف ہے لیڈیز کا، وہاں اگر تو کوئی برائی دیکھتی ہے کہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے بہت دور ہیں، اللہ کے دین کے قریب نہیں ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تیری سہیلیوں میں، تو جا کر کے ان کو نماز کی اہمیت بتا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے اور بتا ان کو کہ اللہ نے تیرے شوہر کو بہت دیا ہے، بہت مالدار بنایا ہے، اور تم ان کو جا کر کے بتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے یہ فائدے ہیں، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا، اللہ تیرے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، اللہ تیرے اوپر آنے والے مصیبتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ کل قیامت کے دن تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی، جہنم سے تجھے یہ صدقہ بچا دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو جب بھی وصیت کی، جمعہ عیدین کے دن میں، عید کے خطبوں میں عورتوں کے پاس جا کر کے خاص طور سے اللہ کے نبی ان کو صدقے کے اوپر ابھارتے تھے۔ یا معاشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو اللہ کے راستے میں۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم کے اندر دیکھا ہے، اس لیے تم خوب صدقہ کیا کرو، خوب خیرات کیا کرو، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی بندیوں، شادی کے اہم موقعوں کے اوپر تم پاگل ہو جاتی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل تم سے چھن جاتی ہے، تم میں سے ہر ایک کا یہ من کرتا ہے کہ میں کیمرے کے سامنے ہوں، ہر ایک کا یہ من کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، ہر ایک کا یہ من کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھی لگوں، اپنی سہیلیوں کے بیچ میں، اپنی دوستوں کے بیچ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں۔ پھر تم یہ بھول جاتی ہو کہ یہاں صرف عورتوں کی فوٹوگرافی نہیں ہو رہی ہے، یہ فوٹوگرافیاں یوٹیوب پہ بھی ڈالی جائیں گی، یہ فوٹوگرافیاں عورتوں مرد بھی دیکھیں گے، بڑی بڑی اسکرینوں کے اوپر تمہیں دکھایا جائے گا۔ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ایسے فوٹوگرافروں کو اپنے یہاں بیچ میں نہیں مت آنے دیا کرو، منع کرو ان لوگوں کو، تم باہر جاؤ یہاں سے، یہ من عورتوں کی جگہ ہے، عورتوں کی جگہوں میں من کا کیا کام ہے؟ شادیوں کے وقت میں، کھانے پینے کی محفلوں کے وقت میں، عورتوں کے کھانوں کی جگہوں میں تم
مرد کو گھسنے مت دیا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے مرد آج کل کے مرد کیا ہے، ان کے اندر دیوسیت غالب آ چکی ہے۔ دیوسیت اکثر مردوں کے یہاں دیوسیت ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کون مرد جا رہا ہے، کون لڑکا جا رہا ہے، کون لوڈا جا رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان مردوں سے کہو کہ ہمارے بیچ میں کوئی مرد نہیں آنا، کوئی نوجوان نہیں آنا چاہیے ہمارے بیچ میں۔ مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، یہ کام نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اختلاط ہو، اختلاط ہو، مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہیں، سب ان کو دیکھیں، وہ مردوں کو دیکھیں اور وہ عورتیں مردوں کو دیکھیں، مرد عورتوں کو دیکھیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے میری ماں، میری پیاری ماں، میری پیاری بہن، یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو وہاں پر اپنے شوہروں پر دباؤ ڈال کر کے وہاں پر اس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ مرد الگ کھانا کھائیں، عورتیں الگ کھانا کھائیں۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں سماج کو سدھارنے کے لیے۔ سماج میں بہت سارا شرک پھیل رہا ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اندھ وشواس عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ کیسے؟ تعویذ ہے، کنڈا ہے، شرک ہے، تانترکوں کے پاس جانا ہے، کاہنوں کے پاس جانا ہے۔ گھر کے اندر تھوڑی سی رزق کی کمی آئی، نہ جانے کتنے لوگوں کا چکر کاٹتی ہے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے بتانے کی اپنی سہیلی کو کہ تو مت جا، یہ تیرے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی تانترک کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس آئے، کسی کاہن کے پاس آئے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ کاہن کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کاہن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ جائیں گے اس کے پاس، آپ کا ہاتھ دے کر کے بتائے گا کہ فلاں لڑکی سے شادی مت کرنا، فلاں لڑکی سے کر لینا، فلاں لڑکی سے شادی مت کرنا، فلاں لڑکی سے کر لینا۔ آپ جائیں گے اس کے پاس، آپ کے گھر میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ کے گھر میں یہ مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں۔ جو آنے والی باتوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ وہاں جانے سے تیرا ایمان برباد ہوگا، تیرا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تو انکاری بن جائے گی اگر ایسے لوگوں کے پاس چلی گئی۔ یہ لٹیرے ہیں، لٹیرے جو تیرے مال کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ تمہاری عزتوں کو بھی لوٹ لے۔ یہ بتا تو ایسی عورتوں کو جو ایسے بابوں کے پاس جاتی ہے، ایسے پیروں کے پاس جاتی ہے، ایسے فقیروں کے پاس جاتی ہے جو نہ جانے کیسے طلسماتی شیطانی تعویذ ان کو دیتے ہیں جن سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ انسان من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اگر انسان لٹکا لے تو وہ شرک کر بیٹھتا ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا پاپ ہے۔ تو بتا ایسی عورتوں کو، تیری یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خالی بیٹھ مت گھر کے اندر، بلکہ جب تجھے موقع ملے کبھی عورتوں کو قرآن پڑھنے کے اوپر کہا، ایک ہاتھ کے اوپر 10 منٹ ملتی ہے، وہاں ان کو، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تیرے کندھوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلے کی عورتوں نے کتنے کارنامے انجام دیے ہیں اسلام کے لیے۔ چند جھلکیاں اور چند آپ لوگ کے سامنے چند مثالیں آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثالوں سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، مثالوں سے اچھی طریقے سے موضوع کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے خدیجہ کی مثال دی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی، ہر مصیبت میں، ہر کام میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ آپ کے لیے مثال ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، سب سے پیاری بیوی۔ پوچھا گیا دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کہا عائشہ سے پیار ہے۔ وہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورتیں ان سے آ کر کے مسئلے پوچھتی تھی، طہارت کے، حیض کے۔ یہ ہم عورتوں کو بیان نہیں کر سکتے، پورے مسائل عورتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، شرم بھی آتی ہے، اور عورتیں چاہتی بھی نہیں ہیں کہ اس طرح کے مسائل مردوں سے پوچھیں یا علماء کرام سے پوچھیں، نہیں پوچھ سکتی کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے، اگر تجھے اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے ان کو جا کر کے
ان کو جا کر کے سمجھایا جائے تاکہ ان کی نمازیں درست ہوں، تاکہ ان کی جو دوسری عبادتیں ہیں وہ درست ہوں۔ کتنی ذمہ داری ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کسی عورت کی بد اخلاقی کی وجہ سے، کسی عورت کی غیبت، چغلی اور اسی طریقے سے چرب زبانی کی وجہ سے کوئی خاندان تباہ ہو رہا ہے، تو یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے میری ماں اور میری بہن کہ تو اس عورت کو جا کر کے سمجھا۔ شوہر کی جو فضیلت ہے اس کی آنکھوں میں تو ہی بتا سکتی ہے کہ شوہر اللہ رب العالمین نے اگر کسی غیر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ وہ مقام ہے شوہر کا، وہ مقام ہے اللہ نے جو دیا ہے ایک مرد کو عورت کے اوپر جو فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے بہت سارا نصیب ہے، مردوں کے لیے بہت سارے حقوق ہیں جس طریقے سے عورتوں کے لیے حقوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے کھلاتا ہے، وہ اسے پلاتا ہے، وہ اسے پہناتا ہے، وہ اسے اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، وہ اسے علاج، معالجہ، بیماری کے وقت میں اس کا ساتھ بنتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ان عورتوں کی کیا حالت ہوتی ہے جن کے شوہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے ماں کے گھروں کے اندر، اپنے باپ کے گھروں کے اندر بھی سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے، خاص طور سے اس وقت جب ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ ماحول اتنا خراب رہتا ہے کہ بندوں کی جو بھابیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کے دماغ میں اتنا گوبر بھر دیتی ہیں کہ اسے اس کی بہن اچھوت معلوم ہونے لگتی ہے، سوچتا ہے کہ گھر نہ آئے تو بہتر ہے، گھر نہ آئے تو بہتر ہے۔ اس لیے اپنے خود کے اخلاق کو سنوارو، اپنے خود کے اخلاق کو سدھارو، غیبت اور چغلیوں سے دور رہو جو تمہارے اور تمہارے بھائیوں کی بیویوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ اگر کسی عورت کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کے پاس جا کر کے ان کی اصلاح کرو کہ یہ کام بہت برا ہے، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، گھر میں اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے، اور تمہارا یہ سب سے بڑا دور ہے اس معاملے میں، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس معاملے میں کہ اگر گھروں میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے بیچ میں سب باتیں ہو جاتی ہیں، عورتوں میں کم عقلی کی وجہ سے نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جھگڑے گھروں کے اندر جنم لینے لگ جاتے ہیں، ایک اچھی عورت کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرتی ہے، لوگوں کو غیبت اور چغلی کا نقصان بتاتی ہے، بھائی چارگی اور محبت اور پیار اور آپس کے اندر کس طریقے سے میل جول کے ساتھ رہنا ہے اس کے فائدے گنواتی ہے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو کسی گھر میں جو آگ لگ چکی ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس کو بجھا۔ اگر کسی عورت اور شوہر کے اندر اتفاقیاں نا اتفاقیاں بڑھ گئی ہیں، معاملہ طلاق تک پہنچ سکتا ہے، تو اپنی حکمت کے ساتھ اللہ نے جو تجھے ذہن دیا ہے، جو تجھے علم دیا ہے، اس کی بنا پر اس گھر میں جا کر کے اصلاح کی کوشش کر سکتی ہے۔ المہم کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ عورت اپنے آپ کو صرف گھر کے اندر کھانا بنانے والی عورت تک ہی محدود نہ رکھے، شوہر کے کپڑے دھونا یہ اس کی ذمہ داری، یہ اس کا فریضہ ہے، شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کی دیکھ ریکھ، اس کے مال کی حفاظت یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے اگر تو چاہتی ہے کہ جنت کے اندر تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، جنت کے اندر تجھے بڑے بڑے درجات ملے، تو تجھے اس سے باہر نکل کر کے اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ سماج میں، سوسائٹی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو عورتیں ہی ہینڈل کر سکتی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں، اور ان کے لیے عورتوں کو کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت مقام دیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا، وہ جھوٹے ہیں، مقام ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے، اس کو قید خانے میں قید کر کے نہیں رکھا ہے گھر کے اندر،
اس کو مساوات مرد اور عورت کے بیچ میں جو برابری ہوتی ہے وہ سب دیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے دیا ہے۔ لیکن جو چیزیں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اپنی کم عقل، جو ان کی عقل ناقص ہے، ادھوری ہے، اپنے عقلوں کے اوپر عورتوں اور مردوں کو جو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ اللہ کی فطرت کے ساتھ میں لڑائی ہے، اللہ کے ساتھ میں جھگڑا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کی جو پیدائش کا جو سسٹم ہے، جو خلقت کا جو اللہ نے جو ان کو پیدا کیا ہے، وہ الگ الگ معیار پر پیدا کیا ہے۔ مرد میں طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، عورت کے اندر صبر رکھا ہے، اس کے اندر لطافت اور نرمی رکھی ہے۔ جو کام عورت کر سکتی ہے وہ کام مرد نہیں کر سکتا، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورتیں نہیں کر سکتی ہے، لیکن عام طور پر مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں صرف مرد، اسلام نے ان کو گھروں تک محدود رکھا ہے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو اجازت دی تم پڑھو، اگر تم علم کے ذریعے سے اپنے سماج کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک، یہ دنیا ترقی کب کر سکتی ہے جب یہ دنیا کے اندر جو مرد پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس معیار تک پہنچے جس کے ذریعے سے یہ دنیا ترقی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت پڑھی لکھی ہو، عورت کیا ہو؟ پڑھی لکھی ہو، تاکہ ان کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکے، اچھی طریقے سے ان کو تعلیم یافتہ بنا سکے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس لیے اگر عورت کہیں پڑھنے کے لیے جاتی ہے یا پڑھانے کے لیے جاتی ہے، کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ عورتوں کو عورت ہی پڑھا سکتی ہے۔ ایک سچویشن ایسی آتی ہے، کب؟ جب بچیاں بڑی ہو جائیں، بچیاں جب بڑی ہو جائیں تو اس سچویشن کے اندر عورت ہی ان کو پڑھا سکتی ہے۔ مرد وہاں اگر جاتا ہے اور اگر پردے کا اہتمام نہیں ہے، پردے کا اہتمام ہے تب بھی فتنے کا ڈر ہے، بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے جس سے سماج بگڑ سکتا ہے۔ اور آج ہماری اسکولوں کی اور ہمارے سوسائٹی کے اندر جو بڑے بڑے کالجز ہیں جہاں اختلاط ہے، کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے کتنی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اسلام اس بات کی تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو جا خود پڑھ، تیرے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، تیرے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھ کر کے، لکھ کر کے، ایک ٹیچر بن کر کے بچیوں کو پڑھاؤں گی، اچھے اخلاق، اچھی تعلیم، اچھی تربیت سے ان کو سنواروں گی۔ تو تجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ اسلام کے حق میں بہت مفید ہے۔ اگر تو دیکھتی ہے کہ سماج کے اندر کبھی کبھی ایسا مسئلہ بھی آتا ہے کہ عورتوں کو علاج کے لیے مردوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ ڈیلیوری والا مسئلہ ہے، بڑا سنگین مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں تو گھبراتی بھی ہیں کہ وہاں ان کو مرد کو چھوئے، غیر مرد کو چھوئے، ڈرتی ہیں۔ اب تیری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اسلام اس بات کی تجھے اجازت دیتا ہے کہ تو جا پڑھ، ڈاکٹری کر، تو نرسنگ کر، تو پڑھ لکھ، لیکن یہ سب شرعی دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ شرعی دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو اسلام کی جتنی خدمت کر سکتی ہے کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اوپر اجر دے گا، اجر دے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اوپر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، خاص آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا سماج میں کیا مقام ہے اور آپ لوگوں کا کیا کردار ہے، آپ لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ المہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مردوں کی ذمہ داریاں ہیں وہی آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ نیکی کا حکم دیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر مردوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ مومن اور مومنہ عورتیں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اگر تو یہ عہد کر لے، اگر تو اپنے دل کے اندر، تیرے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ سماج میں میرے سامنے کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، میں برائیوں کو روک سکتی ہوں، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کر، سب سے پہلے اپنے قبیلے سے شروعات کر، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کر۔ دیکھ ایک وقت آئے گا کہ پورا سماج سدھر جائے گا،
پورا سماج یہاں پر سب لوگ نمازی بن جائیں گے. اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجا کرو. اے ماں اور بہنوں، اگر تم نے آج ان کی اچھی طریقے سے تربیت کی، اذان ہوتے ہی اگر آپ نے ان بچوں کو مسجدوں میں بھیجا، مسجدوں کے اندر اذان دینے کے لیے اذان سکھا کر کے تم نے بھیجا، اقامت سکھا کر کے تم نے بھیجا، کچھ آیتیں کچھ صورتیں یاد کروا دی اگر تم نے ان کو، دیکھو جب آپ اس دنیا سے چلی جائیں گے تو یہی بچے تو آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں. یہی بچے آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب مر جاؤ گے آپ اور قبر کے نیچے مرو مٹی ہو جاؤ گی تو آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے. انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس پر کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، اور سب سے زیادہ اس کو دعا کی ضرورت ہوگی اس دنیا سے چلے جائے. خود کچھ نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے، نہ زکات دے سکتا ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ نہیں کر سکتا ہو. اب اسے ضرورت ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے. اگر تم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوگی تو یہ بچے تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. مرنے کے بعد اے اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اے اللہ میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میری ماں کے اوپر، میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما. اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما. قبر کے عذاب سے ان کو بچا دے، جنت میں ان کو جگہ دے، جہنم سے ان کو بچا دے، قبر کے فتنے سے ان کو محفوظ رکھ. تمہارے لیے یہ بچے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، جس کا ثواب تمہیں پہنچے، صدقۃ جاریہ، جس کا ثواب تمہیں پہنچے گا. تمہارے لیے یہ بچے بہت کچھ کریں گے اگر تم نے ان کی اچھی تربیت کی تو. ورنہ یہ معصوم ہے، بہت معصوم ہے. ابھی ان کو معلوم نہیں بیچاروں کو کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے، ان کے لیے کیا چیز بری ہے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے. اب تو اپنی آسانی کے لیے، تاکہ تجھے اپنے بچوں کو جب وہ روئے تو رکھنا نہ پڑے، ان کی آنکھوں کو خراب کر دیتی ہے اور ان کے ذہن کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. صبح سے شام تک ان کو موبائل دے کر کے رکھتی ہے تاکہ مجھ سے پیچھا چھوٹے، مجھ سے پیچھا چھوٹے، میں اپنا آرام کروں، اپنا من چاہے جو کام کروں، لیکن ان بچوں سے میرا پیچھا چھوٹے. یاد رکھ، اگر تو آج ان سے پیچھا چھڑوائے گی تو بڑھاپے میں یہ تجھ سے پیچھا چھڑوا لیں گے، بڑھاپے میں یہ تجھ سے پیچھا چھڑوا لیں گے. اس لیے ان معصوم بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے. تیرا شوہر بیچارہ چلا جاتا ہے صبح سے شام تک تمہارے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا جسم تھکاتا ہے، پسینے میں، دھوپ میں، سردی میں، نہ جانے کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے، تاکہ تجھے اچھی طریقے سے کھلا سکے، تیرے بچوں کو اچھی طریقے سے کھلا سکے. تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ تو اس کے پیچھے، اس کی پیٹھ کے پیچھے ان کی حفاظت کر، اس کے مال کی حفاظت کر، اور اس کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے تیری ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. اور یاد رکھے میری ماں کہ کل قیامت کے دن تجھے اس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے اتنی عزت دی اسلام کے ذریعے سے، جس نے تیرا مقام اس دنیا میں بہت اونچا کیا، بہت کچھ تجھے دیا اس دنیا کے اندر، ماں بنایا، بہن بنایا، بیٹی بنایا، اور اسی طریقے سے بیوی بنایا. سب کچھ تجھے اس دنیا کے اندر جو تیرے لیے فائدہ والی چیزیں تھی سب کچھ تجھے دیا. پھر اس کے باوجود تو اس کی نافرمانی کر کے، اس کے دین پر نہ چل کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور تمہاری تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہو. اس سے بڑھ کر کے بدبختی اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کے بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ ایک احسان کرے کوئی تمہارے اوپر، اور اتنا احسان کرے، اتنا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ کیا تم اس دین کو اپنے لیے اپنا کر کے خوش نہیں ہو؟ وہ دین رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے, میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اور محمد کو رسول مان لیا ہے, تو اب اس کے بعد تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس دین کو اپنا لے, اس کی باتوں کو مان لے. اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے, وہ پردہ تو اپنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے. اپنے شوہر کی بات یہ سمجھ کر کے مان لیا کر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. بس کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں میں اس کی بات مانوں, ہر بات اس کی مانوں. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہر بات تمہارے نہیں مانی جائے گی, میرا بھی ایک اسٹیٹس ہے, میں بھی بڑی لکھی ہوں, میں بھی بڑے خاندان کی ہوں, میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر کی ہر بات مانتی, جو اس کی غلام بن کر کے رہتی. میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کی بندی, یہ غلام, اس غلامی کے اندر بھی کیا ہے, مزہ ہے. اگر تو یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے اور جنت کے 8 دروازے تیرے لیے اسی وقت کھل سکتے ہیں جب تو اپنے شوہر کی بات کو مانے گی, ورنہ تیرے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ, کہ جو عورت صلاتها, جو کوئی عورت صلت خمسها, جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, وصامت شهرها, رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے, وحسنت فرجها, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اپنے شوہر کے علاوہ اس کو کسی اور کے لیے حلال نہیں سمجھتی ہے, وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا پتہ ہے کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ تیرے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. صرف کب, جب تو نماز پڑھے, روزہ رکھے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, فرمانبرداری کرے, اپنے رب کی بات مانے, اس کے رسول کی بات مانے, تو جنت کے سارے دروازے تیرا انتظار کر رہے ہیں, تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی, اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی, جو کہ تیرے لیے سب کچھ ہے, اگر وہ مر جائے تو تجھے 4 مہینے 10 دن تک تیرے لیے زیب و زینت والا کپڑا حرام ہے, تیرے لیے شادی کرنا حرام ہے, بغیر ضرورت کے تیرے لیے گھر سے نکلنا حرام ہے. کتنی بڑی عزت تیرے اوپر اللہ نے رکھی ہے. کیوں کہ تجھ سے ایک بہت بڑی نعمت جا چکی ہے, بہت بڑی نعمت جو اللہ نے شوہر کے سائے کی شکل میں تیرے اوپر رکھ رکھی تھی, وہ اب تجھ سے ختم ہو چکی ہے, تو بیوہ ہو چکی ہے. یاد کر اس وقت. اس لیے ان باتوں میں, جن باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے, جن باتوں میں اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے, اپنے شوہر کی اطاعت کیا کر, اس کی فرما برداری کیا کر, اس کی بات مانا کر, اس کو ناراض مت کیا کر, اس سے لڑائی جھگڑے مت کیا کر, اور اس کو غصہ دلانے کی کوشش مت کیا کر, یہ سمجھ کر کے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. تیری زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کے بہکاؤ میں کبھی مت آنا, ان عورتوں کے بہکاؤ میں کبھی مت آنا جو ہمیشہ اسی بات کے اوپر اپنی سہیلیوں کو اکھاڑتے ہیں, ہمیشہ اپنے سہیلیوں کے شوہروں کو اپنے شوہروں کے مقابلے میں کمتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو, عورت کی خوشی کا راز کیا ہے گھر کے اندر, کہ وہ قناعت پسند ہو. قناعت پسند آپ لوگ اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے, لیکن میں ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان میں آپ لوگوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. قناعت پسندی کیا ہے؟ قناعت پسندی یہ ہے کہ آپ کو مہینے میں گوشت 2 بار ملتا ہے, دوسرے گھر میں 10 دن مہینے میں گوشت بنتا ہے, لیکن آپ 2 دن کے اوپر ہی خوش ہو. یہ قناعت پسندی ہے.
دوسری عورتیں 3000 روپے کا جوڑا پہنتی ہیں، آپ کا شوہر آپ کے لیے 500 روپے کا جوڑا لا کر کے دیتا ہے، یہ قناعت پسندی ہے۔ آپ کا گھر آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہے، دوسرے کا گھر 2-3 منزلہ ہے جو بغیر کسی فائدے کا ہے، لیکن آپ اس گھر میں خوش ہیں، یہ قناعت پسندی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قناعت پسندی ہے۔ ورنہ انسان کی جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں اور جو اس کے جذبات ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے ان کی۔ آپ نے ابھی اس عورت کو دیکھا جو 3 کا پہن رہی ہے، آپ کے سامنے ایسی بھی آئے گی جو 50,000 کا بھی پہنتی ہے، 1.5 لاکھ کا بھی پہنتی ہے۔ آپ کہو گے میرے لیے 1.5 لاکھ کا لا دو، سال بھر کی اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ کی بیچارے کی، وہ آپ کے لیے کیسے لے کے آئے گا؟ اس لیے جو عورت قناعت پسند ہوتی ہے وہ سب سے خوش رہنے والی عورت ہوتی ہے، سب سے خوش رہنے والی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ عورت قناعت پسند ہو، تاکہ وہ خوش رہے، اس کے شوہر کو بھی خوش رکھیں، اس کے بچوں کو بھی خوش رکھیں، اور اس سے سماج کے اندر امن، شانتی، پیار، محبت، ایثار، ہمدردی اور جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کردار ہیں، اچھے کیریکٹرز ہیں، وہ سب اس سماج کے اندر پنپیں گے۔ ورنہ بدعملی، گھر جہنم بن جائے گا، عورتیں، گھر کی بچیاں نالائق پیدا ہوں گی۔ آپ دیکھیں، بچیاں اگر بگڑتی ہیں کسی کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں بری ہو، اس لیے بچیاں بگڑی، اس نے اچھی تربیت نہیں کی۔ بچیاں اگر بے پردہ ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو دیکھو، اگر اس کی ماں بھی بچپن میں ایسی تھی، ایسی بے پردہ تھی، تو پھر بچیاں بھی اسی طرح کی بنے گی۔ اس میں کسی اور کا دوش نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں اپنے خود کو، اپنے آپ کو اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ قدوہ صالحہ جس کو بولتے ہیں، اچھا قدوہ یعنی بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا اپنے آپ کا، کہ میں سب سے بہترین سیمپل ہوں عورتوں میں، اچھی عورتوں میں، میری مثالیں دی جاتی ہیں، میں پردے میں پرفیکٹ، نماز میں پرفیکٹ، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتی ہوں، اور جب بھی موقع ملتا ہے، جیب میں پیسہ ملتا ہے، صدقہ خیرات خوب کرتی ہوں، غیبت چغلیاں میں نہیں کرتی ہوں، صبح اٹھ کر کے قرآن پڑھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ موقع ملے تہجد بھی پڑھتی ہوں، اپنے گھر والوں سے محبت کے ساتھ میں پیش کیا جاتی ہوں، اصلاح کی گھر میں کوشش کرتی ہوں، بگاڑ کی کوشش نہیں کرتی ہوں، سماج اور معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت بھی جاتی ہوں، گھر میں اگر کوئی مہمان بن کر کے آیا، کوئی زیارت کے لیے آئے تو اس کے سامنے اس کی مہمان نوازی بھی کرتے ہوں۔ یہ اس سماج کی سب سے بہترین عورت ہے۔ ایسی بنو کہ لوگ تمہارے لیے نمونہ پیش کریں، دوسروں کے لیے تمہاری مثال دیں کہ دیکھو فلاں عورت کتنی اچھی ہے، فلاں کی بیوی کی طرح سے بیوی ہونا چاہیے، فلاں کی بیٹی کی طرح سے بیٹی ہونا چاہیے، جو اپنے باپ کا نام روشن کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتی ہے۔ اے میری ماں اور میری بہن، یہ چند باتیں تھیں آپ لوگوں کے لیے، عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ، عورت کی ذمہ داریاں، عورت کو کیا ہونا چاہیے اس سماج کے اندر، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو جانا بھی ہے۔ جلدی بازی کے اندر ہمارے عبدالحمید بھائی نے یہ پروگرام منعقد کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کی جماعت کو جزائے خیر دے، آپ لوگ مل جل کر کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، ہمدردی کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ